چیزوں کا کرٹیکلی جائزہ لینا ہی دانشمندی ہوتی ہے۔ پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ یہی کیا کرتے ہیں کہ ایونٹس کے ہونے سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی، ان کی پلاننگ کے زمانے میں بھی اور ان کی ایگزیکیوشن کے زمانے میں بھی ان کے تمام پہلوؤں پر غور کرتے ہیں، ان کے سائیڈ ایفیکٹس، ان کے پروز اینڈ کونس پر اچھی طرح غور و خوض کرتے ہیں۔ پوری قوم مل کر فیصلے کرتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ حکومت نے سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس ڈیل سائن کرنے کے بعد قوم کو بتانا مناسب سمجھا کہ اس نے یہ ڈیفنس ڈیل سائن کر لی ہے۔ اس نے پہلے قوم کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ اسے کسی بڑے ڈیسیژن میں شامل کر سکے۔ ظاہر ہے قوم بنیادی طور پر جاہل ہے، اور جس کے پاس کرسی ہوتی ہے وہ ساری عقل اسی کے پاس ہوتی ہے۔ لیکن اب جب کہ قوم کو یہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ ڈیفنس ڈیل ہو چکی ہے، تو قوم کا بھی یہ فرض ہے کہ اس مسئلے پر سوچے، اور حکمرانوں کا بھی یہ فرض ہے کہ اگر وہ نام نہاد جمہوری حکمران ہی صحیح لیکن اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں، تو انہیں عوام کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے، اور عوام کو بالکل حکومت کو یہ سوچ کر دل برداشتہ ہو کر گائیڈ کرنے سے ہی نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ اچھا ٹھیک ہے مگروں لو، ہمیں کون سا بتا کے کچھ کرتے ہو تو جو کرتے ہو کرتے پھرو۔ عوام کو بالکل اپنی ان پٹ ضرور دینی چاہیے، تاکہ کل کو جب مورخ تاریخ لکھ رہا ہو تو اسے یہ پتہ ہو کہ پاکستان کے عوام بھی سوئے ہوئے نہیں تھے، وہ جاگ رہے تھے، وہ حکمرانوں کے اچھے فیصلوں کو سراہتے تھے، ان کے برے فیصلوں پر تنقید کرتے تھے، اور ان کے ان فیصلوں میں جہاں مزید بہتری کی گنجائش ہوتی تھی کم از کم انہیں تجاویز ضرور دیتے تھے۔ اب اگر حکمرانوں نے عوام کی بات کو سنا انسنا کر دیا یا ان کی تجاویز کو درخور اعتنا جانا، یہ بہرحال بات کی بات ہے، یہ فیصلہ تاریخ دان خود ہی کر لیں گے۔ ہمیں کم از کم اپنا ان پٹ دینے سے احتراز بالکل نہیں برتنا چاہیے۔ اور اس وقت جو سچویشن ہمارے سامنے ابھر کر آ رہی ہے وہ ہمیں بہت سی باتیں سمجھا رہی ہے۔ اگر تو یہ ایگریمنٹ جو ہم نے سعودی عرب کے ساتھ سائن کیا ہے یہ ڈیٹر کرنے کے لیے، ڈرانے دھمکانے کے لیے، تو یہ بہت اچھا ایگریمنٹ ہے، اور اگر ہم کسی بہت ہی عملی قسم کی جنگ میں کودنے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں ایک منٹ کے لیے رک کر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہماری اس کے لیے تیاری ہے۔ دیکھیں، ہندوستان نے 1974 میں ایٹمی دھماکے کر دیے تھے تقریباً، یعنی اس نے یورینیم کو افزودہ کرنے کا ٹیسٹ پوکھران میں 1974 میں کر ڈالا تھا۔ اس نے ہمیں دنیا کو یہ بتا دیا تھا کہ اب وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ کسی بھی وقت ایٹم بم بنا سکتا ہے۔ پاکستان اس دن سے ایٹمی توانائی حاصل کرنے کے پیچھے پڑ گیا، اور اس نے بھی 1998 میں، یعنی کہ ہندوستان کے ایٹمی دھماکوں کے غالباً 17 دن بعد ایٹمی دھماکے کر ڈالے۔ ظاہر ہے ہمارے پاس صلاحیت تھی۔ اگر ہندوستان یہ حرکت نہ کرتا نیوکلیر ویپنز حاصل کرنے والی، تو پاکستان نے اس طرف سوچنا بھی نہیں تھا۔ آپ خود سوچیں، پاکستان نے قومی زندگی میں کتنے بڑے کام کیے ہیں، کوئی بھی نہیں کیا۔ کوئی بڑی اچیومنٹ، ہم کہیں چاند پہ پہنچے ہوں، کہیں مریخ پر پہنچے ہوں، ایسا کوئی چکر نہیں۔ ہم نے کوئی کینسر کی ویکسین ایجاد کی ہو، کوئی ہیلتھ کے شعبے میں بڑی کارنامہ سر انجام دیا ہو، ایسا کوئی چکر نہیں۔ ہم نے اکنامکس کے شعبے میں، اے آئی کے شعبے میں، کمپیوٹنگ کے شعبے میں، انجینئرنگ کے شعبے میں دنیا کو حیران کر دیا ہو، کوئی چکر نہیں۔ ہم نے ایٹم بم بنا ڈالا، باوجود اس کے کہ پاکستان کے 45% لوگ آج بھی خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آل کریڈٹ گوز ٹو انڈیا۔ انڈیا ایک خوفناک دشمن تھا جس نے ہمیں ڈرایا دھمکایا، اور ہم اس سے ڈرے نہیں، بلکہ ہم نے کہا ٹھیک ہے ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح۔ اس کے ایٹم بم کے جواب میں ہم نے بھی ایٹم بم بنا ڈالے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اب معاملہ برابر کا ہو گیا۔ اب وہ ہمیں مارے گا تو ہم اس کو مار دیں گے، وہ ہمیں نہیں مارے گا تو ہم بھی اس کو نہیں ماریں گے۔ اور بالکل یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے نیوکلیر پاورز ہونے کے باوجود جنگیں رکی تو نہیں، لیکن بہرحال اگر وہ کسی خوفناک حد تک نہیں بڑھیں، اور ہندوستان کو 10 مئی کو پاکستان سے پھینٹی کھانے کے صرف 4 گھنٹے بعد، دیکھیں فیکٹ یہ ہے کہ جو 4 روزہ جنگ تھی، پہلے 3 دن تو انڈیا اکیلا ہی ناچتا رہا۔ یہ جو مئی میں 2025 میں جنگ ہوئی، پہلے 3 دن ہندوستان اکیلا ناچتا رہا، اس کے ٹی وی چینل اکیلے ناچتے رہے۔ پاکستان نے جو اس کے 6 رافیل اور 1-2 دوسرے طیارے گرائے، وہ صرف اپنے دفاع میں گرائے، یعنی وہ ہمیں مارنے آئے، ہم نے گرا دیے، مگر ہم نے جواباً پلٹ کے وار نہیں کیا۔ پہلے 3 دن وہ اکیلا ناچتا رہا۔ پاکستان نے 4-4.5 گھنٹے ہندوستان کی پھینٹی لگائی، اور ہندوستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کر کے مودی نے رولنا شروع کر دیا، یار اللہ دا واسطہ جنگ بند کرا دے، کیونکہ انہوں نے یہ فیصلہ پہلے سے کیا ہوا تھا کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے،
اور نہیں پتہ ہوتا کسی میزائل کے گرنے سے پہلے، خواتین و حضرات یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک میزائل فائر ہو گیا تو جب تک وہ گرتا نہیں کسی کو نہیں پتہ ہوتا اس کے اندر کیا ہے. اسی میزائل میں سادہ گولہ بارود بھی ہو سکتا ہے، اسی میزائل میں ایٹم بم بھی ہو سکتا ہے. تو جب پاکستان کے میزائل ٹھیک نشانے پر ہندوستان کی ایئر بیسز پر، ملٹری بیسز پر اور آرمز ڈپوز پر اور میزائل ڈیفنس سسٹمز کو ہٹ کرنے لگے تو ہندوستان کو سمجھ آ گئی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ٹھیک ہٹ کر کے ہمارا کوئی پورا شہر بھی اڑا سکتے ہیں، ہماری کوئی چھاونیوں کی چھاونیاں اڑا سکتے ہیں. اسے کہا ڈونلڈ ٹرمپ بھائی پلیز ہماری جنگ بند کرا دو. چنانچہ ہم نے ہندوستان کی دشمنی کا ایک مثبت نتیجہ نکالا اور ہم نے اس کے پاس طاقت تھی وہی طاقت ہم نے حاصل کر لی. اچھا اب ہم ذرا پیچھے چلیں، تاریخ میں چلیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے دوران کافروں سے کوئی جنگ نہیں لڑی، کوئی قابل ذکر قسم کا مارکہ نہیں ہوا، بلکہ جب انہوں نے ہمیں تنگ کیا تو مسلمان ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینہ منورہ چلے گئے. اب جب وہاں رہنے کے بعد کچھ آسودگی کا وقت آیا اور مسلمانوں نے ڈیفنس کیپیبلٹی بڑھا لی، رسول اللہ اسی معاشرے میں رہتے تھے، وہ کافروں کی تمام جنگی حکمت عملی کو، جنگی چالوں کو، ان کے ہتھیاروں کو، ان کی سکلز کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے تھے. آپ نے اپنے ساتھ بڑے ہی دلیر اور بڑے منجھے ہوئے صحابہ کے لشکر تیار کیے. آپ نے ڈیفنس ایکوپمنٹ جو اس زمانے میں رائج تھا وہ جمع کیا اور ایک بڑے لشکر کے ساتھ مکہ پر پوری پلاننگ کے ساتھ کافی دیر مدینہ میں بھی پہنچنے کے باوجود بھی کوئی جنگ نہ لڑی اور پھر ایک بڑے لشکر کے ساتھ کفار پر اس طرح حملہ آور ہوئے کہ انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کے ہی چاروں شانے وہ چت ہو گئے اور انہوں نے ہار مان دی اور مکہ بغیر جنگ کے فتح ہو گیا. اور اس کے بعد مسلمانوں پر پورے عرب و عجم کی فتوحات کے دروازے کھلتے چلے گئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال کی ڈیفنس اسٹریٹجی کی جیت تھی، جس نے بغیر جنگ کیے، بغیر کوئی کسی قسم کا خون بہائے، بغیر کوئی گملہ بھی توڑوائے، ایک بہت بڑے اس وقت کے اس وقت کا جو عرب تھا اس کی ایک بہت بڑی طاقت کو سرنگوں کرنے پر مجبور کر دیا. چنانچہ جو ڈیٹرنس کے طور پر اگر ہم آج کوئی صلاحیت حاصل کر سکے ہیں ہندوستان کے خلاف تو وہ ہمارے نیوکلیر ویپنز ہیں. لیکن کیا ہمارے نیوکلیر ویپنز اسرائیل کے لیے ڈیٹرنس ہیں؟ نہیں. اسرائیل دنیا کا جدید ترین ملک ہے، وہ دنیا کا سائز میں غالباً کوئی سب سے چھوٹے ترین ملکوں میں نیچے سے دوسرے تیسرے نمبر پر ہوگا. کوئی ویٹیکن مالٹا سے اس کا رقبہ بڑا ہے، اب تو وہ خیر پورے فلسطین پر قبضہ کر بیٹھا ہے تقریباً. لیکن بہرحال تو یہ جو اسرائیل کا جو اصل جو طاقت ہے وہ اس کی جدید ٹیکنالوجی ہے، اس کا میزائل ڈیفنس سسٹم، اس کے ڈرونز، اس کے میزائلز، اس کے جہاز، اس کی ایک چیز پاکستان کی نسبت کہیں زیادہ جدید ہے اور سب کچھ AI بیسڈ ہے. وہاں پر دنیا میں کمپیوٹر انجینئرنگ اور ان معاملات میں کوئی مقابلہ اسرائیل کا نہیں ہے. جو پیجروں کے دھماکے اس نے کیے لبنان میں اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے، شاید ویسا امریکہ بھی نہیں کر سکتا اور پاکستان تو بہت دور کی بات ہے جو اتنا چھوٹا سا پدہ سا ملک ہے اور اس کے سٹارٹ اپس کی تعداد امریکیوں کے بھی سٹارٹ اپ سے، یعنی ٹیکنالوجی کی جو آؤٹلیٹس ہیں، جو بزنسز ہیں، وہ اسرائیلیوں کے امریکنوں سے بھی کہیں زیادہ ہیں. چنانچہ وہ ایک بہت انوویٹو، بہت زیادہ پڑھنے لکھنے والی قوم ہے اور جتنا انہوں نے اپنے علم کو منفی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، کاش انہوں نے مثبت مقاصد کے لیے استعمال کیا ہوتا. بدقسمتی سے انہوں نے اپنے علم کو دنیا کو ختم کرنے کے لیے، دنیا کو تباہ کرنے کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا ہے. بہرحال یہ انسانیت کا ایک بہت بڑا المیہ ضرور ہے کہ انسانوں میں سے جس قوم نے سب سے زیادہ پڑھا اس نے اس علم کو لوگوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا، نہ کہ لوگوں کی فلاح کے لیے. بہرحال تو ہم اگر اسرائیل کا مقابلہ کرنے چلے ہیں تو جس طرح ہندوستان کے مقابلے میں ہم نے نیوکلیر ویپنز بنا لیے تھے، تو اب اسرائیل کا مقابلہ بھی اگر ہمیں کرنا ہے تو ہمیں جدید ٹیکنالوجیز میں اسی طرح اسی تیزی سے ایڈوانسمنٹ حاصل کرنی پڑے گی، ورنہ شاید اس بدلتی دنیا میں ہم کسی کا بھی مقابلہ نہ کر پائیں.